صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں نمونیا سے بچاؤ کا عالمی دن منایا گیا۔ نمونیا کیا ہے اور اسے کیسے بچنا ہے، اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ امجد حسن۔ سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا کہ نمونیا کیا ہے اور اسے کیسے بچنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نمونیا ہمارے پھیپھڑے ہوتے ہیں نا جی، جہاں ان سے لنگز کہتے ہیں، ان کی سوزش ہوتی ہے، انفلیمیشن آف دا لنگز۔ اس میں مختلف جراثیم جس کو کاز کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر وائرسز ہوتی ہیں جو سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر بیکٹیریا آ جاتے ہیں، بیکٹیریا جس میں جو کامن بیکٹیریا جو ہے اسٹریپ نمونی ہوتا ہے، ہیموفیلس انفلوئنسی ہوتی ہے، اسٹیف اوریوس ہوتا ہے، کلیمیڈیا، ڈفرینٹ جو ہے نا ایجز پہ ڈفرینٹ جو جراثیم حملہ کرتے ہیں پھیپھڑوں پہ۔ جب اس کی قوت مطابق تھوڑی سی کم ہوتی ہے، وہ جو جراثیم جاتے ہیں اپنی فوج کی ایک خاص مقدار بنا کے پھر وہ حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ بیماری کر دیتے ہیں۔ اور اس میں 3-4 سٹیجز میں ہوتی ہے۔ پہلے اس کی سوزش کرتے ہیں، پھر اس میں وہ کہتے ہیں ہمیں جی کنسولیڈیشن کہتے ہیں، گرے ہیپیٹائزیشن، ریڈ ہیپیٹائزیشن، اور اس کے بعد ریزولوشن۔ زیادہ جو ایکسٹریمز آف ایجز ہے نا جی، جیسے بچوں میں اور جو بڑے ہیں، جو جیسے ہم پاپولیشن 60 اینڈ ابو، یا کچھ جو بیماریاں جن کی قوت مدافعت کم ہو، جیسے شوگر ہے، جیسے کچھ جو امیون ڈیفیشنسیز ہیں جن میں کہ آپ کی قوت مدافعت جسم میں کم ہوتی ہے، سسٹک فائبروسس ہے بچوں میں، ان میں زیادہ نمونیا آپ پہ حملہ کرتا ہے۔ یا ایڈز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کووڈ آئی تھی تو اس میں بھی نمونیا سے زیادہ افواہات ہوئی تھی، اور وہ زیادہ تر کن میں ہوئی تھی؟ جن کی قوت مدافعت کم تھی۔ امریکہ میں بھی جو اولڈ ہومز میں لوگ رہتے تھے، ایکسٹریم ایجز۔ اور اسی طرح بچے ہیں، کیونکہ بچوں میں قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی اور جراثیم ان کے حساب سے تگڑے ہوتے ہیں، ان پہ چت کر لیتے ہیں اور حاوی آ کے بیماری کی شدت کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 سال سے کم بچوں میں سب سے زیادہ شرح اموات جو ہوتی ہیں وہ نمونیا اور اس سے ملتے جو ریسپریٹری ڈیزیز ہیں ان سے ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے ہم ہر سال جو ورلڈ نمونیا ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، پاور کرانے کے لیے، لوگوں کو آگاہی کے لیے واک کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں والدین کو کہ کیسے یہ نمونیا ہوتا ہے، کیسے یہ اس کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ نمونیا کے جراثیم کے خلاف ویکسین بن کی ہوئی ہے، تو وہ ہم لگاتے ہیں بچوں کو، جیسے کہ نیمو کوکل کی ویکسین ہے، اسی طرح ہیموفیلس انفلوئنزا کی ویکسین ہے، اس طرح کچھ اور جراثیم ہیں جن کے خلاف ویکسین اویلیبل ہے، اور گورنمنٹ اس کو فری مہیا کرتی ہے اپنے ملک کے تمام بچوں کے لیے۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بر وقت لے کے جائیں جب اس کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 6 ہفتے پہ، پھر 10 ہفتے پہ، پھر 14 ہفتے پہ لگتی ہے، اور پھر اس کا بوسٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس کو اپنا مذہبی فرض سمجھ کے اگر آپ بچوں کو لگائیں گے تو بچوں میں یہ اس بیماری کے خلاف ہماری جو قوت مدافعت بڑھے گی، کیونکہ ہم اینٹیجن بھیجتے ہیں، ہمارا جسم ہی سارا اس بیماری کے خلاف جو ہے نا اینٹی باڈیز بناتا ہے، اور اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے، اور وہ جسم میں میموری میں چلے جاتا ہے۔ جب کوئی جراثیم حملہ آور ہوگا تو تب وہ جو اس کے اندر فوج بنی ہوگی اینٹی باڈیز کی فارم میں، اس جراثیم کو پکڑ لیں گے۔ اور جو بیسٹ ٹرین اس وقت ہے نیمو 13، جو بہت سارے ممالک میں نہیں اویلیبل، ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ خریدتی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ ان کو لگاتی ہے، اور یہ 3 دفعہ لگتی ہے۔ اسی طرح ہیموفیلس انفلوئنزا جو ہے اس کے خلاف جو ویکسین ہے وہ بھی بچوں کو 3 دفعہ لگتی ہے، 6 ہفتے، 10 ہفتے اور 14 ہفتے پہ۔ چونکہ اسی عمر میں زیادہ یہ جراثیم حملہ کرتے ہیں، تو اگر ویکسین لگی ہوگی تو کم از کم یہ جو جراثیم ہے ان سے نمونیا کم از نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ امجد حسن کہ آپ نے نمونیا کے حوالے سے مفصل گفتگو سامعین تک پہنچائی۔ میں چلتے چلتے سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں۔
اب میں ایک تو پیغام یہ دوں گا کہ اپنے بچوں سے پیار کریں، جو کہ ہم سب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بنایا ہی اتنا خوبصورت اور ایک نعمت کی صورت میں ہے. ہم دنیا میں سب سے عزیز اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اور ہم اپنے اگر بچوں کو واقعی پیار کرتے ہیں تو ان کو ایک تو ویکسینز لگوائیں، ان کی صفائی رکھیں، ان کو بے جا دوائی نہ دیں، اور تیسری بخار کی دوائی دیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہم کراؤڈڈ پلیسز میں جو کوئی بیمار آدمی ہے اس آدمی کو سیپریٹ کر دیں. ویسے بھی انفیکشن ڈیزیز کا اصول ہے تو بیمار آدمی کو علیحدہ رکھیں، وہ باقی لوگوں میں جائے گا تو ان میں بھی اسپریڈ کرے گا. تو ایک بیماری جو محدود اپنے آپ کو کر سکتی تھی وہ اس کو خود پھیلا رہے ہیں. یہی میرا پیغام ہے اپنے ہم وطن لوگوں سے. آپ پیار اور محبت کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ دفتر نہ جائیں، ایسے ہی آپ اپنے بچے کو بلا وجہ اگر وہ بیمار ہے اسے اسکول نہ بھیجیں. اسکول جو ہے نا درس گاہیں ہیں، ڈسپینسریز یا ہاسپٹلز نہیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ سے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.